ابراہیم و اسماعیل بھی تعمیر کرتے آئے، اسے مکمل کرتے بناتے آئے، اور میرے تیرے نبی کی باری آتی ہے، میرے تیرے مصطفیٰ کریم نے بھی کعبہ کو بنایا، سنوارا، سجایا، لیکن کعبہ ہے کیا میرے محبوب کے غلاموں؟ کعبہ پتھروں کی چار دیواری سے بنایا گیا۔ ہاتھ ہم بھی نام نبی کا رکھیا اللہ نے خود خیال، نام نبی کا رکھیا اللہ نے خود خیال، اے آسان وچ بھی نالے، اے نماز آواز نہیں آ رہی ہے، آزان وچ بھی اے نماز، نام نبی کا رکھیا اللہ نے خود خیال، اے آزان وچ بھی نالے، اے نماز وچ بھی نالے، رب اس تو جدا نہیں، رب تو نہ جدا ہے، سونا مدینے والا دنیا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا۔ حضرات گرامی، میرے اور آپ کے پروردگار عالم نے کعبۃ اللہ کی عظمت کو قرآن میں یوں بیان فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا، اللہ پاک نے فرمایا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ کہاں ہے؟ مکہ میں۔ للذی ببکہ، جو مکہ میں ہے، اور ہے وہ گھر کیسا؟ اس کا طواف کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی زیارت بھی عبادت کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا مبارک، وہ برکت والا گھر ہے۔ کس والا؟ برکت والا۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ برکت جو ہے نا، آپ کہتے ہو یہ کسی کام میں نہیں ہوتی، بس بزرگوں کے تبرک میں برکت، مزار کے قریب برکت۔ میں آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں، اس میں کچھ باتیں عرض کروں گا، آپ نے توجہ دل کی میری طرف رکھنی ہے، دل کی توجہ سمجھتے ہیں نا؟ سبحان اللہ کہیں، مجھے پتا چلے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ برکت والا جو گھر ہے، اور آگے اس کا تعارف ان الفاظ میں فرمایا مبارکا وہدی للعالمین، یہ برکت والا بھی ہے اور سارے جہان کا رہنما بھی ہے، سب جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے اور برکت والا بھی ہے۔ پیچھے کہا برکت والا ہے، آگے کا ہدی للعالمین۔ اب یہ کعبہ ہے، کعبۃ اللہ کے بارے میں فرمایا میرے رب نے کہ یہ کل جہانوں کے لیے برکت والا ہے، اور رسول اللہ کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ اس پہ غور کریں، میں صرف قرآن پیش کر رہا ہوں۔ اب برکت والا ہے، ہم نے مانا چونکہ ہم مسلمان ہیں، سبحان اللہ۔ برکت والا ہے، ہم نے مانا، ہم مسلمان ہیں۔ اچھا، ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے، ہم نے مانا، اللہ کا فرمان ہے۔ بھائی تو کعبہ اگر برکت والا ہو سکتا ہے، پھر وہ نبی جو کعبے کا بھی کعبہ ہے وہ کتنی برکتوں والا ہوگا۔ امام اہل سنت اشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اسی لیے کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، سارے کہو نا، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روزہ۔ امام اہل سنت فرماتے لوگوں، ایک وہ کعبہ ہے جس کا غلاف کالا ہے، ایک وہ کعبہ ہے جس کی طرف ہم اپنا چہرہ اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ ظاہر کا کعبہ ہے، اور ایک مدینے کا سلطان دلوں کا کعبہ ہے کہ جس کی طرف دل متوجہ نہ ہو، جس کی محبت میں دل گرفتار نہ ہو، خدا اپنی عبادت کیا ایمان بھی قبول نہیں فرماتا۔ امام الانبیاء کے غلاموں کون بدبخت ہے جو کعبہ کی عظمت کو نہ مانے، جو کعبہ کی رفتوں کو نہ مانے، جو بیت اللہ کی برکتوں کو نہ مانے، مسلمان ہو اور بیت اللہ کی عظمتوں کو نہ مانے، یہ تو ناممکن ہے۔ لیکن میرے محبوب کے غلاموں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، یہ کعبہ کیا شے ہے جسے اللہ برکت والا کہتا ہے، جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے یہ کل جہانوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے، ہدایت کے چشمے یہی سے پھوٹتے ہیں، برکتوں کے چشمے یہی سے جاری ہوتے ہیں۔ ہم نے جب غور کیا تو کعبہ پتھروں کی چار دیواری کا نام ہے، وہ پتھر خدا معاذ اللہ چلنے آنے کام کرنے سے پاک ہے۔ تو یہ کعبہ تعمیر کس نے کیا؟ سب سے پہلے فرشتوں نے اسے تعمیر کیا، پھر اللہ کے نبی جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر فرمایا، پھر انبیاء اس کی تعمیر کرتے آئے، ابراہیم و اسماعیل بھی تعمیر کرتے آئے، اسے مکمل کرتے بناتے آئے، اور میرے تیرے نبی کی باری آتی ہے، میرے تیرے مصطفیٰ کریم نے بھی کعبہ کو بنایا، سنوارا، سجایا، لیکن کعبہ ہے کیا میرے محبوب کے غلاموں؟ کعبہ پتھروں کی چار دیواری سے بنایا گیا، ہاتھ انبیاء کے لگے۔ توجہ کیجئے، جو میں کہنا چاہتا ہوں نقطہ سمجھیے، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، تاریخی بات کر رہا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، چونکہ ہمارے وطن میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کعبے کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، کعبے کی عظمت کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جب میرے مدینے والے آقا کی بات آئے، جب میرے نبی کا نام آ جائے، جب میرے نبی کے ذکر کی محفل سج جائے، جب نبی کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کے نام پر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ میں ذرا رات سے پردہ ہٹانا چاہتا ہوں، بیت اللہ کا مقام اپنی جگہ، لیکن پیغمبر کا مقام کیا ہے؟ یہ بیت اللہ پتھروں کی چار دیواری کا نام ہے، اس کے اندر کوئی خدا چھپ کے
گئی ہے کہ تم آؤ اس کا طواف کرو، تم اس کا طواف کرو گے میں تمہیں گناہوں سے پاک کر دوں گا۔ لیکن ہم نے جب غور کیا، کعبہ کیا ہے تو پتھروں کی چار دیواری کہ وہاں انبیاء نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور فرشتوں نے اسے تعمیر کیا، اور کعبہ جو ہے یہ پوری دنیا کے سینٹر میں اللہ نے بنایا، اور عرش سے لے کر ساتوں زمینوں کے نیچے تک جہاں اس وقت کعبہ ہے ہر جگہ پر بیت اللہ قائم۔ لیکن توجہ دیجئے، اتنا بڑا مقام کعبہ اللہ کا میں اس پہ قرآن کی آیتیں اور نبی کی حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میرے بھائی ذرا غور تو کرو نا، جو چار دیواری ہے کعبہ اللہ، وہ پتھروں سے بنایا گیا کعبہ جو جناب آدم تعمیر کرتے ہیں، جناب ابراہیم و اسماعیل تعمیر کرتے ہیں، میرے تیرے نبی جس کی تعمیر فرماتے ہیں، اور اس کے بعد آج تک جس کی تعمیرات اور جس کا غلاف بنتا آ رہا ہے، جو آج کعبے کا غلاف کعبے پہ سجا ہوا ہے، یہ دور مصطفیٰ میں تو نہ تھا، یہ دور خلیل میں تو نہ تھا۔ اتنا قیمتی غلاف کعبہ پہ چڑھا دیا، اور چار دیواری کا وہ کعبہ اللہ، اور وہاں ایک پتھر ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، ایک اور پتھر ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے خود بتایا یہ حجر اسود کوئی عام پتھر نہیں ہے۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے، اللہ نے اس پتھر کو بھی جنت سے زمین پر اتارا۔ وہ جنتی پتھر آج بھی کعبے کے شہر میں موجود ہے۔ حاجی بیٹھے ہوئے عمرہ کرنے والے چوم کے آئے ہیں، بڑے قریب سے دیکھ کے آئے ہیں۔ لوگوں سوچو تو صحیح نا، جسے میرا پیغمبر میرا نبی جس کی تعمیر کرے، جس کو آدم علیہ السلام جس کی تعمیر کرے، جس کو خلیل و اسماعیل بنائے، وہ کعبہ اللہ ہے، وہ پتھروں کی چار دیواری کا نام ہے۔ یہ کعبہ کا اتنا بڑا مقام ہے، اور لوگ کعبہ کی عظمت کی بات کرتے ہیں، ہم بھی لوگوں کو کعبے کی عظمت بتاتے ہیں، لیکن ذرا توجہ چاہوں گا، اس کعبے کی عظمت اتنی ہے جو پتھروں سے بنا ہوا ہے، لیکن اس حبیب کی شان کیا ہوگی جسے اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہے، اور جس پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اور میرا نبی قبلہ اول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، میرے نبی صحابہ پیچھے با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں، یہودی تانا دیتے ہیں، قرآن ان کا اپنا ہے، دین ان کا اپنا ہے، وطن ان کا اپنا ہے، لیکن قبلہ وہی ہمارے والا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جب یہودیوں کا یہ تانا سنا، میرے مصطفیٰ کے قلب مبارک میں خیال پیدا ہوا، میرے اللہ یہودی ہمیں تانا دیتے ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، حالت نماز میں میرے محبوب نے اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا۔ توجہ دیجئے، 12 نمبر 2 پیرا صفحہ گھر جا کے ترجمہ پڑھ لیجئے، کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، میں اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے محبوب نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، میرے نبی حالت نماز میں ہے، نبی کہتے ہیں مولا یہودیوں نے مجھے تانا دے دیا ہے، وہ جو مکہ میں ہے قبلہ، آج کے بعد میرا دل یہ کرتا ہے قبلہ وہ ہونا چاہیے۔ اللہ کریم نے جبریل کو قرآن دے کے بھیج دیا، فرمایا جبریل قرآن لے کے چلا جا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب تم کیا سمجھتے ہو، تمہارا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا، ہم بار بار دیکھتے جا رہے ہیں، تم ہماری طرف دیکھ رہے ہو، ہم تمہاری طرف دیکھ، اے محبوب تمہارا چہرہ ہر وقت ہماری نظروں میں ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا محبوبانہ نظر سے، تمہارا دل برانہ نظر سے، آسمانوں کی طرف دیکھنا تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب قبلہ بیت المقدس کا، ادھر تم اور تیرے صحابہ رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، حبیب تیری مرضی تو یہ ہے
کہ وہ نہیں مکہ والا قبلہ ہونا چاہیے، ہماری مرضی یہ تھی باقی نبیوں کی طرح تم بھی قبلہ اول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ہم تمہارے صحابہ اور غلام بھی، لیکن اے حبیب آج تمہاری مرضی ہم نے دیکھی ہے، تمہارے دل میں خیال آیا، تم نے اس لیے آسمانوں کی طرف چہرہ اٹھایا کہ کعبہ قبلہ ہونا چاہیے۔ اے حبیب ہم نے اپنی رضا کو تمہاری رضا پہ قربان کر دیا، محبوب جو تیری رضا ہو۔ یہ یہودی تانا دیتے ہیں حبیب گھبراتا کیوں ہے، اب جدھر تو چہرہ کر لے اسی کو قبلہ قرار دیں گے۔ اگر اس قبلہ اول کی طرف منہ کر کے تم نماز پڑھتے ہو حبیب تب بھی تمہاری مرضی ہے، اور اگر تمہاری چاہت یہ ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ مکہ میں جو قبلہ ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ حبیب ہم نے دیر لگانی ہی نہیں، تمہاری چاہت ہی تو ہماری چاہت ہے۔ آج کے بعد قبلہ وہی ہے جس کی چاہت تمہاری ہے، اور قیامت تک آنے والا تمہارا ہر غلام اسی کعبے کی طرف منہ کرے گا جس کعبے کی چاہت حالت نماز میں تمہارے دل میں آ گئی۔ یہ نا سبحان اللہ، بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ مجھے بھی ایک صاحب ایک بار کہنے لگے خواجہ صاحب دیکھو میں جی کعبہ کا بڑا مقام ہے، میں نے کہا جی ہم نے کہا چھوٹا مقام ہے جی، وہاں 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی نمازوں کا؟ لے بولے ہو کتنی نمازوں کا؟ 1 لاکھ نمازوں کا۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو یہاں نماز 1 پڑھے گا اللہ لاکھ کا ثواب عطا کرے گا۔ لیکن دوسری جانب بھی دیکھیے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ کرے، بعض علماء فرماتے ہیں 1 گناہ اسے 1 لاکھ گناہوں کے برابر اس کا عذاب بھی بھگتنا پڑے گا۔ جہاں فضیلت ہے وہاں عذاب بھی ہے، اس لیے وہاں جا کر، اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرمائی وہاں جا کر گناہوں سے بچا جائے۔ اور مسجد حرام کہا مسجد نبوی، مسجد نبوی میں جو ایک نماز پڑھے کتنی نمازوں کا ثواب ہے بولو؟ 50,000۔ کتنی نمازوں کا؟ 50,000۔ کہتے دیکھو جی مسجد نبوی جہاں آج سرکار ہے وہاں 50 ایک نماز کا، اور جہاں کعبہ ہے وہاں پورے کعبے کے وہاں ماحول میں جہاں بھی کوئی نماز پڑھے گا، نماز 1 پڑھے اللہ 1 کے بدلے میں لاکھ کا ثواب دے گا۔ میں آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں اس میں ایک باریک نکتہ ہے وہ سمجھیے۔ جی سارے انبیاء ایک جیسے، اور جی اسد سارے مسلمان ایک جہاں، یہ ولیاں سے سچ فرق یہ ہے تسی مزارات پہ جانے ہوتے بڑا انہوں نے مننے ہو، تم نے وسیلے دعا کر لیا، میں کہوں ایک جیسے نہیں ہوتے سارے۔ ذرا توجہ کر، کعبہ خدا کا وہاں پہ گھر ہے جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگ گئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے زمین ساری میری ہے، کشمیر بھی رب کا، کراچی بھی رب کا، پاکستان بھی، ہندوستان بھی، جاپان بھی، افغانستان بھی، امریکہ بھی، ہر ملک خدا کا، اس کی ملکیت ہے۔ لیکن کہا جو کعبے میں نماز پڑھے، جو کعبے کے گرد و نواح میں نماز پڑھے، جو مکہ میں آ کے نماز پڑھے، اسے 1 کے بدلے میں اللہ 1 لاکھ کا ثواب ہوتا۔ جگہ ایک جیسی نہیں پھر بندے ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھیے کہ نہیں؟ جب جگہ ایک جیسی نہیں تو پھر انبیاء ایک جگہ کیسے ہوتے؟ فضیلت کے لحاظ سے، مقام و مرتبہ کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے۔ میں نے کہا ایک بات اور سنو، یہ جو 1 لاکھ کا ثواب ہے تمہیں پتہ ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ نہ بولو نہ بولو، کوئی پریشان بیٹھا ہے کہ دائیں بائیں سوچ گھومے موڑ آوے واپس۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کے غلاموں یہاں بھی چونکہ میں ادھر جانا نہیں چاہتا لیکن ٹچ ضرور دوں گا اس بات کو، توجہ دیجیے۔ 1 لاکھ کا ثواب، سورہ بلد پارہ نمبر 30، اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے، یا اللہ کیوں یہاں کعبہ ہے اس لیے قسم اٹھائی؟ کعبہ کا مقام اور عظمت اپنی جگہ میں بیان کر چکا اور بیان کر رہا ہوں، لیکن توجہ دیجیے، اے اللہ جو قسم تو رب ہو کے مکہ کی اٹھا رہا ہے، کعبہ ہے اس لیے؟ فرمایا نہیں
نہیں؟ یا اللہ یہاں زمزم کا چشمہ اس لیے قسم اٹھائی، اللہ فرماتا ہے نہیں۔ یہاں صفا و مروہ ہے اس لیے قسم ارشاد فرمائی، فرمایا نہ۔ یہاں جنتی پتھر حجر اسود ہے اس لیے قسم اٹھائی، فرمایا نہ۔ یا اللہ اس لیے قسم ارشاد فرمائی ہے تو نے کہ یہاں پر پہلی وحی مکہ کی سرزمین میں نازل ہوئی، فرمایا نہ۔ یا اللہ یہاں پر مطاف ہے، ملتزم ہے، یہاں پہ رکن یمانی ہے، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ڈیرا لگایا تھا، ہاجرہ اسماعیل کو چھوڑ کے گئے تھے، پھر ابراہیم نے دعا مانگی تھی، وہاں اس دعا کا اثر ہے کہ آج تک قیامت تک وہاں باغات، وہاں اناج، وہاں کھجوریں، وہاں زمزم کا چشمہ جو قیامت تک کی امت اور سارے انسانوں کے لیے نفع بخش رہے گا۔ یا اللہ کیا تو نے اس لیے یہاں قسم اٹھائی، یہاں پر ہزاروں اور انبیاء اور اولیاء کے مزارات ہیں، برکت کی جگہ ہے، رب ہو کے اس لیے قسم اٹھاتا ہے، فرمانا یا اللہ پھر کعبے کی، پھر مکہ کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا کعبہ اپنی جگہ، زمزم اپنی جگہ، صفا مروہ اپنی جگہ ہے، کہا حجر اسود اپنی جگہ ہے، خلیل اللہ کا دعائیں مانگنا اپنی جگہ، حاجرہ اسماعیل کا ڈیرا یہاں پہ لگا دینا اپنی جگہ ہے، انبیاء کے مزارات اپنی جگہ ہے، لیکن میں کائنات کا رب ہو کے مکہ کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے سونے محمد جب تو پیدا ہوا امنا کے گھر اور تیرے قدم مکہ کی دھرتی پہ لگ گئے ہیں، تیرے قدم لگنے کی وجہ سے کہ تم مکہ میں رہنے والا ہے، تم مکہ میں پیدا ہوا ہے، میں رب ہو کے مکہ کی عظمت کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ بولو سارے سبحان اللہ، تاکہ فرمایا ان سب کو پتہ لگ جائے جو کعبے کی بات کرے تو عید کی اور تیری بات نہ کرے، انہیں پتہ لگے کہ کعبہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، لاکھ نمازوں کا ثواب بھی میرے محبوب کی وجہ سے ہے، 50,000 کا ثواب بھی میرے محبوب کی وجہ سے ہے۔ رب فرماتا ہے لوگوں تم کعبے کی بات کرتے ہو، تم نمازوں کی بات کرتے ہو، ارے یہ قرآن اور خود رحمان بھی تمہیں مصطفیٰ کے صدقہ سے ملا۔ گڑا گڑا بول کے پڑسی میرے نال اونچی آواز نال سب سے اعلیٰ سب کی آلائے سب سے اعلیٰ سب سے بالا سب سے بالا اب بات سمجھ گئے میرے بھائی؟ عبادت، تلاوت، عمرہ، حج، طواف کعبہ، صفا مروہ کی سعی، مزدلفہ، عرفات میں قیام، یہ سب کچھ قربانی تب قبول ہے جو مدینے والے کی محبت سے دل مدینہ بنا ہوا ہے۔ جی، اور علامہ اقبال بھی موج میں آئے، اور اقبال کیا کمال کرتے تھے، کہتے ہیں دنیا والوں مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ کہا اقبال تمہیں بتائے آؤ قرآن کا مغز کیا ہے، ایمان کی روح کیا ہے، اور دین کی جان کیا ہے، اے اقبال بتاؤ تو صحیح۔ کہا ہست حب رحمت للعالمین، یہ سارا کچھ جو ہے یہ مدینے والے آقا کی محبت کا نام ہے، ان کی محبت نہیں ہے تو سب کچھ فضول ہے۔ پھیرے ہیں تیرے کعبے کے، کعبے والے کو تو ماننا، میں کچھ ڈلے بولے تھوڑے میں صدقے جاواں تو آئی تھکاوٹ تھنا، صدقے جاواں اچھی بولو نا سبحان اللہ۔ کہا یہ تو حبیب کے قدم لگے تو ہم نے مکہ کی قسم اٹھائی ہے، کہا یہ تو حبیب نے خیال کیا حالت نماز میں، اور پھر ہوا کیا؟ حالت نماز میں جب جبریل قرآن لے کے آئے نا،
اللہ حضور سے اتنی محبت کرتا. آج کہو نا کسی مولانا صاحب کو, مولانا ایک نماز پوری نہیں 2 رکھنا. نہیں سبحان اللہ کی آواز میں چیک کرنا چاہتا ہوں, برامدے والے بھی بولے سبحان اللہ. کو سجے کھبے تکڑا ہوئے آنے والے جان والے تو سارے نہیں توجہ میرے وال ہو جائے, چونکہ میں تو قرآن حدیث پیش کر رہا ہوں, توجہ ہے سب کی. ان کو پتہ چلے یہ نمازیں, یہ کعبے کی عظمت سب میرے حبیب تیرے صدقہ سے ہے. اور یہاں خاص نقطہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, اس پہ سارے حضرات نے توجہ دینی ہے. وہ کیا ہے؟ اب یہاں دیکھیے کہ کعبہ 4 دیواری پتھروں سے تعمیر ہوا, اور اس کا حج کریں تو سارے گناہ معاف. لیکن یہ جو بتا رہا ہے کہ گناہ معاف ہوں گے, یہ کون بتا رہا ہے؟ اچھا, جو 1 لاکھ کا ثواب حاصل کر رہے ہو, تو یہ حالت نماز میں سرکار نے سوچا کہ کعبہ یہ ہو. پہلے رخ کدھر ہوتا تھا حضور کا اور صحابہ کا؟ بیت المقدس کی طرف. فلسطین میں جو قبلہ اول ہے, جو آپ یہودیوں کے قبضے میں ہے, اس کی طرف. تو سرکار کو یہودیوں نے دانا دیا, قرآن کا اپنا, دین اپنا, اور کعبہ ہمارا, قبلہ ہمارا, اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. اللہ نے جبریل کو بھیج دیا قرآن نازل کر کے, اور جب میرے سرکار نے سارے انور کو یوں آسمان کی طرف کدھر دیکھی, یوں اٹھایا نا آسمان کی طرف, خیال ہی دل میں آیا, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. رب نے کہا حبیب جیسے تیری مرضی ہوگی وہی قبلہ ہو جائے گا. کون سی یہاں دیر لگانی ہے؟ اللہ نے کہا جبریل حبیب کو کہو یا رسول, اے میرے نبی, حالت نماز میں اپنا رخ بیت المقدس سے ہٹا کر قبلہ یا کعبہ عبداللہ مکہ میں جو کعبہ اس کی طرف کر لو. اب جب سرکار نے رخ پھیرا نا, جب سرکار نے رخ پھیرا, پیچھے مقتدی کون ہے؟ صدیق اکبر. مقتدی کون ہے؟ فاروق اعظم. میں چیلنج کرتا ہوں, اس سے بڑا کوئی توحیدی, کوئی بڑا عالم مجھے دنیا کا دکھاؤ. اگر کوئی اور مولانا ہوتے, میں حضور کی عظمت کی بات کر رہا ہوں, وہ کہتے یارو رک جاؤ, پتہ نہیں معاذ اللہ سرکار بھول گئے, کوئی ذہنی مسئلہ ہو گیا ہے نا. جب میرے حبیب نے بیت المقدس سے اپنا رخ پھیر کر اس مکہ والے قبلہ کی طرف کیا, ابو بکر, عمر, عثمان و علی نے دیکھا, انہوں نے بھی اپنے چہرے پھیر لیے. ابو بکر, عمر, عثمان و علی, اے بلال ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا ہمیں کیا پتا تھا کعبہ کیا ہے, ہمیں کیا پتا قرآن کیا ہے, ہمیں کیا علم تھا رحمان کیا ہے, یہ تو اس نبی نے بتایا. اب جدھر جدھر نبی کا رخ ہوگا, جدھر جدھر مصطفیٰ کی مرضی ہوگی, ادھر ادھر ہماری بھی مرضی ہوگی. مصطفیٰ آگے ہوں گے اور مصطفیٰ کے پیچھے. یہ نا سبحان اللہ. اور انہوں نے بھی رخ پھیر لیے اور بتا دیا کہ تمہارے دل رب کی طرف آئے, تمہارے دل رب کی طرف تب پھریں گے. آئے یہ تصویر سے نہیں پھر سکتے, یہ صرف مخلوق کی خدمت سے نہیں پھریں گے. یہ سب کچھ پھیرے گا دل کو, مخلوق کی خدمت بھی, تلاوت بھی, نوافل بھی, تہجد بھی, یتیموں, غریبوں, والدین, علماء کی خدمت, سب کچھ, روزے, نمازیں, حج, زکاتیں. لیکن کہا یہ تب رب کی طرف لوٹ کے جائیں گے جب تمہارا دل پہلے مصطفیٰ کی طرف پھر چکا ہو. اس لیے منافقین کیا کرتے تھے, ادھر دیکھو میری طرف سارے, آج میں تصویر بھی ہے, امامہ بھی ہے, دور مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں, لیکن حضور کی ذات پہ اعتراض کر رہے ہیں, تانے دے رہے ہیں, حضور کے علم غیب میں نقص نکال رہے ہیں. اللہ نے کہا میرے محبوب اعلان کرو. پھر سرکار نے اعلان کیا, او فلاں منافق دفع ہو جا تو بھی, او فلاں منافق اٹھ میری مسجد سے تو بھی نکل جا. یا اللہ ایسا کیوں کیا؟ فرمایا اندر سے اور ہے, باہر سے اور ہے. یہ سائی تو میرے نبی کو مانتے ہیں, ان کا باطل گندا اور پلید ہے. یہ جب اپنوں کی وزن میں جاتے ہیں, اپنی یہودی اور کافروں مشرکوں کی محفل میں, وہاں جا کے کہتے ہیں نبی تو قیامت کی خبریں دے رہا ہے, بیٹھا ہم میں ہے,
اور قیامت کی خبریں۔ اللہ نے کہا نبی پہ تانا کرنے والوں، تمہاری نمازیں بھی تمہارے منہ پہ، تمہارا ایمان بھی تمہارے منہ پہ، ہم اس کی نماز اور عبادت قبول کریں گے جو ظاہر سے بھی میرے نبی کو مانے، جو دل کی دھڑکن میں بھی مصطفیٰ کو بسا لیا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اس لیے حضرات حج جو فرض ہوا تو یہ حضور نے بتایا، اللہ کی عبادت میرے نبی نے بتائی، قرآن کی عظمت میرے نبی نے بتائی۔ اور ایک مقام پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی حج عمرہ کرنے جاتا ہے، اب توجہ دیجئے، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ جو حاجی ہے جب حج کرتا ہے، عمرہ کرنے جائے، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی جب حاجی مسلسل حج کرتا رہا، عمرہ کرتا رہا، تو فرمایا کہ یہ حج اور عمرہ کرنا غربت، کیا فرمایا؟ غربت اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے لوہار کی پھٹی سونے، چاندی اور لوہے سے زنگ چڑھا ہوا دور کر دیتی ہے۔ کہا حج اور عمرہ کرنا اس طرح گناہوں کو مٹا کے راہ کر دیتا ہے۔ بڑے خوشبخت لوگ ہیں وہ جن کو عمرہ کی سعادت نصیب ہے، جن کو حج کی سعادت نصیب ہے۔ دیکھو ان کے بارے میں حضور کا فرمان تو موجود ہے، اور دوسرے مقام پہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع۔ ابھی آقا علیہ السلام نے خود فرمایا جب کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور حج کر کے واپس آتا ہے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جیسے ولدتہ امہ، جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ پہلے دن جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو چونکہ اس پہ گناہ کوئی نہیں ہوتا، کہا یہ جو حاجی حج کرنے گیا ہے اس نے بڑے گناہ کیے، یہ 20 سال کا ہے یا 30 کا، 50 کا ہے یا 70 100 150 200 سال کا، یا اللہ اس کے گناہوں کا کیا ہوگا؟ کہا جو اس نے حج کیا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا، سب گناہ۔ اور کیسے پاک کرتا ہے؟ آئے بولو نا۔ اچھا ایک سارے سچ دسو، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو یہاں سے مری جائے وہاں جا کے 12 رکعت پڑھے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، وہ اتنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا؟ میں نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ میں شریعت کا بانی نہیں ہوں، میں شریعت کا اختیار نہیں رکھتا، میرے نبی کا مقام سمجھو، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں میری امت کے حاجی، دیکھو حضور کا اختیار اور علم دیکھو۔ اور میں قربان جاؤں، اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا، ایک تو بندو نے پہلے بھی پوچھا خواجہ صاحب ہم سلام پڑھتے ہیں نبی کو کیسے پتہ لگتا ہے؟ میں نے کہا ایسے ہی پتہ لگتا ہے، پوچھو ان دنیا کے سارے علماء سے، جو بھی علماء یہ حدیث بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتے اس حدیث کو، اور یہ حدیث کسی اور کتاب میں نہیں بخاری میں ہے۔ کس نے فرمایا کہ جو حاجی حج کرے، ارکان کا خیال رکھے، سارے مناسک کا، فرائض و واجبات کا، اور وہاں کوئی حدود حرم میں گناہ نہ کرے، تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھے، جب گھر کو پلٹے گا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایسے گناہوں سے اللہ اسے پاک کرتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے۔ جو مصطفیٰ یہ
دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر ہاں کہیے نا سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تعمر لکھ دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا ہم بھی خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اس لیے جو بھی کعبے کا حج کرنے جائے اسے اللہ استطاعت دے دے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیں، چونکہ اب ٹائم ہمارا تقریر کا ختم ہو گیا ہے، اگلے جمعہ پہ انشاءاللہ میں چونکہ قربانی کے مسائل بیان کروں گا، وہ زیادہ ضروری ہیں تاکہ آپ لوگ قربانی دیں اور اس کے مسائل سے آگاہی حاصل کریں، اور جو درس ہوں گے نا مغرب عشاء کے بعد ان میں بھی قربانی کے مسائل انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ ایک بات سارے یاد رکھیں، یہ وہ گناہ معاف ہوں گے جو آپ کی ذات کے ساتھ منسلک ہیں۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، جی اگر آپ نے کسی کا ہاتھ کھایا ہے، کو مال شان سمیٹا ہوا ہے، تو جب تک اس بندے سے معافی نہیں کریں گے رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ بھی سارے یاد رکھیں۔ کھڑے